نے یہاں پہ شروع کیا ہوا ہے اس وقت دھاندلی کا ایک طرز عمل، جس کے ذریعے سے آپ نے جتنے بھی پاکستان کے اندر ذرائع ہیں، جو ذرائع ابلاغ ہیں، اظہار رائے کی، آزادی کی، پریس فریڈم کے جو ذرائع ہیں، وہ سارے کے سارے ذرائع وہ بند کیے گئے ہیں۔ ٹویٹر بند کیا گیا ہے اور اس کا سبب یہ ہے کہ اختلافی آوازیں نہ پہنچیں۔ اسی لیے جسٹس عقیل عباسی جو چیف جسٹس ہیں سندھ ہائی کورٹ کے، کل انہوں نے یہ کہا ہے کہ تھوڑی بہت اگر گیس نکل رہی ہے، سٹیم نکل رہی ہے، تو پریشر کوکر سے سیٹی بج رہی ہے، اس کو مت روکو۔ یعنی پاکستان میں بولنے کی گنجائش بہت کم ہے، اور اگر بولتے رہے آپ تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ صرف سرکاری سچ لوگ نہیں سنیں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ پریشر کوکر دھماکے سے پھٹے گا، بالکل ٹھیک کہا انہوں نے۔ اس سے اچھے طریقے سے، اور پاکستان میں جو بگڑتی ہوئی اور ابتر صورتحال ہے، اس گڑے سلے نظام کے نیچے سے، اور اس فرسودہ نظام کے نیچے سے، اور اس بےہودہ نظام کے نیچے سے، جس کے ذریعے سے چوری کیا جا رہا ہے پاکستان کے لوگوں کا مینڈیٹ، اور چوری ختم ہونے میں ہی نہیں آ رہی۔ یہاں سعید کا کیس ہے، مثال کے طور پہ میں یہ PS119 کراچی کا کیس ہے، یہ میں اس کی آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں۔ واضح طور کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ چوری شدہ الیکشن ہے، اور چوری شدہ سعید والا اور باقی سب کا مینڈیٹ ہے، اس لیے کہ کاغذات آج میں نے تقریباً 42-45 منٹ ظہیر عباس کھوکھر اس کے کیس کو میں نے پلیڈ کیا، اور میں نے کہا میں آپ کو فراڈ بتاتا ہوں۔ ایک ایک حلقے میں وہ جو تارڑ صاحب ہیں، انہوں نے تڑ کر کے دھاندلی کی ہے، اور جہاں ووٹ میرا 500 ہے، 514 اس میں سے 500 کاٹ دیا گیا اور 14 رہ گیا، اور جو دوسری طرف جس کے ووٹ 14 تھے اس کو 1450 کیا گیا۔ اس طرز کی اور اس لیول کی جو تیمور آ جائیں یہاں آپ جگہ تھے ملک دھاندلی کی گئی ہے۔ ابھی تیمور ملتان سے آئے ہیں، 107 ووٹ کا فرق ہے، 104 ووٹ کا ان کا فرق ہے، اور الیکشن کمیشن میں جو پچھلی تاریخ تھی میں بھی ان کے ساتھ کھڑا تھا، آج کی تاریخ دی گئی تھی، لیکن آج کیس فکس نہیں کیا گیا۔ الیکشن کمیشن کو میں نے آج اندر بھی درخواست کی ہے، باہر یہاں سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ پاکستان کے اس نظام کو توڑنے میں سہولت کاری کوئی نہ کرے۔ یہ نظام ہے جس میں لوگوں کی رائے ہوگی، چند لوگوں کی رائے نہیں ہوگی، جس میں ووٹرز کی رائے ہوگی۔ آپ لائے تھے دھاندلی کی، جب آپ نے امریکہ کے سائفر کے بعد آپ نے دھاندلی کر کے اسی شخص کو بٹھایا تھا۔ بٹھاتے ہی آپ نے کہا مبارک کو ڈالر 100 روپے کا ہو گیا، مبارک کو اکانومی بحال ہو گئی۔ بیڑا غرق کر دیا انہوں نے پاکستان کا 22 ماہ میں، اور اب PDM2 سیزن 2 اس کے بہت خطرناک نتائج ہوں گے۔ یہ تیسرا سال ہے جس میں ووٹ دینے والے ہار گئے، ووٹ گننے والے وہ جیت گئے۔ چند لوگ ہیں صرف جو یہ ساری دھاندلی کر رہے ہیں، اور اس کا بڑا سبب نواز شریف کا NRO 2 تھا، اور NRO 2 میں لانے کے بعد میں نے یہاں کھڑے ہو کے آپ کے سامنے کہا تھا کہ I don't see نواز شریف ایز پرائم منسٹر آف دی کنٹری۔ کیوں بھاگا ہے وہ؟ اس کے لیے اقتدار خاندان میں رکھنا اصل بات ہے۔ نواز شریف اقتدار میں، اس کے گھر کی ساری خواتین پارلیمنٹ میں، اس کے سسرالی بہن بھائی پارلیمنٹ میں، اس کے بچوں کے سسرالی بہن بھائی گورنمنٹ میں، تو یہ کوئی شریفستان تھوڑا ہی بنایا تھا قائد اعظم علیہ رحمت نے، یہ تو پاکستان بنایا تھا، اور انہوں نے کہا تھا یہ ڈیموکریسی ہے، اس کو انہوں نے جمہوریہ کہا تھا۔ لیکن ضیاء الحق کے دور میں جو نرسری بنائی گئی تھی، اس نرسری میں سے زہراب زہریلی جڑی بوٹیاں آج بھی اقتدار کے اندر جڑیں پھیلائے بیٹھی ہیں۔ پاکستان کے لوگوں نے اپنا فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ 8 فروری کو جو عوامی ریفرنڈم ہوا ہے، اس ریفرنڈم کے لیے نہ بلہ تھا نہ بلے باز تھا، اللہ ہی اللہ تھا، اور اللہ کے بندے تھے،
جنہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق زمینی خداؤں کو مسترد کیا سب کو، اور ووٹ کے ذریعے سے وہ تبدیلی لائے ہیں، اور جو بیلٹ کے ذریعے تبدیلی لائی گئی ہے اس کو بلٹ کے ذریعے سے اغوا کاری کی جا رہی ہے۔ ہمارے ایم این ایز گن پوائنٹ پہ اغوا کیے گئے، ہمارے ایم پی ایز گن پوائنٹ پہ اغوا کیے گئے۔ 3 جگہ لیجٹمیٹ حکومت اگر بنتی ہے، آج بنے کل بنے، پاکستان تحریک انصاف کا رائٹ ہے، اور یہ پاکستان کے ان لوگوں کا رائٹ ہے بیسیکلی جن لوگوں نے ووٹ دیے ہیں۔ 2 ضروری باتیں اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جو مرضی کر لیں، الیکشن 8 فروری والا مانا جائے گا، 9 فروری والا سلیکشن نہیں مانا جائے گا۔ اور آپ نے دیکھا جو ڈرامہ کرتے تھے، ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے تھے، نتیجہ کیا نکلا؟ وہ ایک کہتا تھا میں گھسیٹ کے لاہور کی گلیاں رنگین کر دوں گا، کوئٹہ میں گھسیٹوں گا، پشاور میں، کراچی میں، وہ لیٹ ہی گیا ہے۔ کوئٹہ میں بھی لیٹا، پشاور میں بھی لیٹا، لاہور میں بھی لیٹا، کراچی میں لیٹا، اور لیٹے ہوئے بھی اس نے اپنے ہاتھ سے کمال کی ایک چیز نہیں چھوڑی، چیری بلاسم، وہ اس نے پکی پکڑی ہوئی ہے۔ تو یہ جو چیری بلاسم پرائم منسٹر لایا جا رہا ہے، اس کا ساری دنیا نے کہا ہے کہ یہ الیکشن نہیں ہے، یہ سلیکشن ہے، سلیکشن نہیں دھاندلی ہے۔ تحریک انصاف کہتی ہے دھاندلا ہے، پاکستان کے لوگ کہتے ہیں ڈکیتی ہے۔ میں یہ وارننگ دینا چاہتا ہوں ان سارے لوگوں کو جو پاکستان کے لوگوں کے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈال رہے ہیں کہ تمہارا بھی یوم حساب آئے گا اور تم بھی اسی طرح اکیلے ہو جاؤ گے، ابھی نکلنے والے ہو، تمہارے چند دن رہ گئے جو 5 گورنمنٹس لائی گئی تھی۔ بیسکلی یہ کرائے کی گورنمنٹس تھیں، غیر آئینی گورنمنٹس تھیں۔ جو ہی یہ جائیں گی ان کے خلاف آرٹیکل 6 لگتا ہے، اور دھاندلی کا جو بھی ذمہ دار ہے اس کے خلاف بھی آرٹیکل 6 لگتا ہے۔ اور الیکشن کمیشن پاکستان کا سب سے مہنگا پاکستان کے خزانے کو اور پاکستان کے لوگوں کو پڑ رہا ہے یہ کمیشن۔ اتنے پیسے تو کوئی پاکستان کا دوسرا جو ادارہ ہے جس کا تعلق انصاف کے ساتھ ہے، جس کا تعلق مساوات کے ساتھ ہے، جس کا تعلق الیکٹرل سسٹم کے ساتھ، اتنا مہنگا ادارہ کوئی نہیں ہے۔ لیکن اس دھاندلی کو میں حیران ہوں اس بات پہ، اس کا نوٹس لینے کے لیے اگر کوئی سو موٹو حرکت میں نہیں آ سکتا تو آئین میں سے سو موٹو کا اختیار ختم کر دینا چاہیے، کیونکہ پبلک امپورٹنس کا اس سے بڑا کوشچن کیا اور ہو سکتا ہے کہ یہ 2 وکیل کھڑے ہوئے ہیں جن کا مینڈیٹ چوری ہو گیا۔ تو وہ جو سارے دوست ہمارے نعرہ لگاتے ہیں کالے کوٹ والے، تو کیا وہی کالا کوٹ جو شریفوں نے پہن کے سپریم کورٹ کی بلڈنگ میں وہ گئے تھے جمہوری حکومت کے خلاف، اس کی بات ہو رہی ہے؟ باقی کالا کوٹ کدھر گیا؟ اس کی عزت، اس کی آبرو اور ووٹ کی عزت کدھر گئی؟ نواز شریف، آپ سے جو بدلہ لیا گیا ہے قوم نے لیا ہے، آپ تو 2 سیٹیں نہیں جیت سکے لاہور میں، اور جو کراچی جن کے حوالے کیا گیا ہے انہوں نے کراچی کو اس حال پہ پہنچایا جس حال پہ کراچی کو ہم نے جب ٹیک اوور کیا ایز الیکٹڈ گورنمنٹ، ہم واپس لے کے آئے، اس کا امن و امان واپس لائے، اس کی روشنیاں واپس لائے، اور آج اسٹریٹ کرائم کا راج ہے۔ اس لیے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غنڈہ گردی کے ذریعے سے اقتدار ملتا ہے، اس کے باوجود ہم آئین کا راستہ اپناتے ہیں، ہم قانون کا اور دستور کا راستہ اپناتے ہیں، ہم کانسٹیٹیوشنل سپریمیسی کا راستہ وہ ہم نے اپنایا ہوا ہے۔ لیکن یہ پاکستان کے لوگوں کی کمزوری نہ سمجھا جائے۔ اگر ان نتائج کو تبدیل نہ کیا گیا اور اگر جینوئن گورنمنٹس نہ بنائیں گی تو گورنمنٹس نہیں چل سکیں گی۔ میں آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے دن میں کسی شعبہ زندگی کا کوئی ایسا ادارہ نہیں بچنے دیا گیا جس میں ایک شخص کو اور ایک خاندان کو اور چند لوگوں کو اقتدار میں لانے کے لیے اس کو استعمال نہ کیا گیا۔ یہ اداروں کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے، یہ بند کرنا چاہیے۔ تھینک یو۔ اس نے کہا کہ یہ جو آپ لوگوں نے یہاں پہ شروع کیا ہوا ہے اس وقت دھاندلی کا ایک طرز عمل جس کے ذریعے سے آپ نے جتنے بھی پاکستان کے اندر ذرائع ہیں، جو ذرائع ابلاغ ہیں، اظہار رائے کی، آزادی کی، پریس فریڈم کے جو ذرائع ہیں، وہ سارے کے سارے ذرائع وہ بند کیے گئے ہیں۔ ٹویٹر بند کیا گیا ہے اور اس کا سبب یہ ہے کہ اختلافی آوازیں نہ پہنچیں۔ اسی لیے جسٹس
अकील अब्बासी जो चीफ जस्टिस हैं सिंध हाई कोर्ट के, कल उन्होंने ये कहा है कि थोड़ी बहुत अगर गैस निकल रही है, स्टीम निकल रही है, तो प्रेशर कुकर से सीटी बज रही है, उसको मत रोको। यानी पाकिस्तान में बोलने की गुंजाइश बहुत कम है, और अगर बोलते रहे आप तो इसका नतीजा ये होगा कि सिर्फ सरकारी सच लोग नहीं सुनेंगे। और उन्होंने कहा कि प्रेशर कुकर धमाके से फटेगा, बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। इससे अच्छे तरीके से और पाकिस्तान में जो बिगड़ती हुई और अबतर सूरत हाल है, इस गड़े सले निज़ाम के नीचे से और इस फरसूदा निज़ाम के नीचे से और इस बेहुदा निज़ाम के नीचे से, जिसके जरिए से चोरी किया जा रहा है पाकिस्तान के लोगों का मैंडेट, और चोरी खत्म होने में ही नहीं आ रही। यहाँ शहीद का केस है, मिसाल के तौर पे मैं ये PS119 कराची का केस है, ये मैं इसकी आपको मिसाल देना चाहता हूँ। वाज़े तौर के ऊपर लिखा हुआ है कि ये चोरीशुदा इलेक्शन है और चोरीशुदा शहीद वाला और बाकी सब का मैंडेट है। इसलिए कि कागजात आज मैंने तकरीबन 42-45 मिनट ज़हीर अब्बास खोखर उसके केस को मैंने प्लीड किया, और मैंने कहा मैं आपको फ्रॉड बताता हूं। एक एक हलके में वो जो तारड़ साहब हैं उन्होंने तड़ करके धांधली की है, और जहां वोट मेरा 500 है, 514 उसमें से 500 काट दिया गया और 14 रह गया, और जो दूसरी तरफ जिसके वोट 14 थे उसको 1450 किया गया। इस तर्ज की और इस लेवल की जो तैमूर आ जाए यहाँ आप जगह थे मलिक, धांधली की गई है। अभी तैमूर मुल्तान से आए हैं, 107 वोट का फर्क है, 104 वोट का इनका फर्क है। और इलेक्शन कमीशन में जो पिछली तारीख थी, मैं भी इनके साथ खड़ा था। आज की तारीख दी गई थी, लेकिन आज केस फिक्स नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन को मैंने आज अंदर भी दरखास्त की है, बाहर यहां से भी दरखास्त करता हूं कि पाकिस्तान के इस निज़ाम को तोड़ने में सहूलतकारी कोई ना करे। ये निज़ाम है जिसमें लोगों की राय होगी, चंद लोगों की राय नहीं होगी, जिसमें वोटर्स की राय होगी। आप लाए थे धांधली की, जब आपने अमेरिका के साइफर के बाद आपने धांधली करके इसी शख्स को बिठाया था। बिठाते ही आपने कहा मुबारक को डॉलर 100 रुपए का हो गया, मुबारक को इकोनॉमी बहाल हो गई। बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने पाकिस्तान का 22 माह में। और अब PDM2 सीजन 2 उसके बहुत खतरनाक नताइज होंगे। ये तीसरा साल है जिसमें वोट देने वाले हार गए, वोट गिनने वाले वो जीत गए। चंद लोग हैं सिर्फ जो ये सारी धांधली कर रहे हैं, और उसका बड़ा सबब नवाज शरीफ का NRO 2 था। और NRO 2 में लाने के बाद मैंने यहां खड़े होकर आपके सामने कहा था कि आई डोंट सी नवाज शरीफ एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। क्यों भागा है वो? उसके लिए इक्तदार खानदान में रखना असल बात है। नवाज शरीफ इक्तदार में, उसके घर की सारी खवातीन पार्लियामेंट में, उसके ससुराली बहन भाई पार्लियामेंट में, उसके बच्चों के ससुराली बहन भाई गवर्नमेंट में। तो ये कोई शरीफिस्तान थोड़ा ही बनाया था कायदे आजम अली रहमत ने, ये तो पाकिस्तान बनाया था। और उन्होंने कहा था ये डेमोक्रेसी है, इसको उन्होंने जमहूरिया कहा था। लेकिन ज़िया-उल-हक के दौर में जो नर्सरी बनाई गई थी, उस नर्सरी में से जहराब जहरीली जड़ी बूटियां आज भी इक्तदार के अंदर जड़ें फैलाए बैठी हैं। पाकिस्तान के लोगों ने अपना फैसला जारी कर दिया है। 8 फरवरी को जो अवामी रेफरेंडम हुआ है, उस रेफरेंडम के लिए ना बल्ला था ना बल्लेबाज था, अल्लाह ही अल्लाह था और अल्लाह के बंदे थे जिन्होंने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जमीनी खुदाओं को मुस्तरद किया सबको, और वोट के जरिए से वो तब्दीली लाए हैं। और जो बैलेट के जरिए तब्दीली लाई गई है, उसको बुलेट के जरिए से अगवाकारी की जा रही है। हमारे MNAs गन पॉइंट पे अगवा किए गए, हमारे MPAs गन पॉइंट पे अगवा किए गए। 3 जगह लेजिटिमेट हुकूमत अगर बनती है, आज बने कल बने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का राइट है।
اور یہ پاکستان کے ان لوگوں کا رائٹ ہے بیسیکلی جن لوگوں نے ووٹ دیے. دو ضروری باتیں اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جو مرضی کر لیں, الیکشن 8 فروری والا مانا جائے گا, 9 فروری والا سلیکشن نہیں مانا جائے گا. اور آپ نے دیکھا جو ڈرامہ کرتے تھے, ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے تھے, نتیجہ کیا نکلا؟ وہ ایک کہتا تھا میں گھسیٹ کے لاہور کی گلیاں رنگین کر دوں گا, کوئٹہ میں گھسیٹوں گا, پشاور میں, کراچی میں. وہ لیٹ ہی گیا ہے. کوئٹہ میں بھی لیٹا, پشاور میں بھی لیٹا, لاہور میں بھی لیٹا, کراچی میں لیٹا, اور لیٹے ہوئے بھی اس نے اپنے ہاتھ سے کمال کی ایک چیز نہیں چھوڑی, چیری بلاسم. وہ اس نے پکی پکڑی ہوئی ہے. تو یہ جو چیری بلاسم پرائم منسٹر لایا جا رہا ہے, اس کا ساری دنیا نے کہا ہے کہ یہ الیکشن نہیں ہے, یہ سلیکشن ہے. سلیکشن نہیں, داندلی ہے. تحریک انصاف کہتی ہے داندلہ ہے, پاکستان کے لوگ کہتے ہیں ڈکیتی ہے. میں یہ وارننگ دینا چاہتا ہوں ان سارے لوگوں کو جو پاکستان کے لوگوں کے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈال رہے ہیں کہ تمہارا بھی یوم حساب آئے گا اور تم بھی اسی طرح اکیلے ہو جاؤ گے. ابھی نکلنے والے ہو, تمہارے چند دن رہ گئے جو 5 گورنمنٹس لائی گئی تھی. بیسکلی یہ کرائے کی گورنمنٹس تھیں, غیر آئینی گورنمنٹس تھیں. جو ہی یہ جائیں گی ان کے خلاف آرٹیکل 6 لگتا ہے, اور دھاندلی کا جو بھی ذمہ دار ہے اس کے خلاف بھی آرٹیکل 6 لگتا ہے. اور الیکشن کمیشن پاکستان کا سب سے مہنگا پاکستان کے خزانے کو اور پاکستان کے لوگوں کو پڑ رہا ہے. یہ کمیشن اتنے پیسے تو کوئی پاکستان کا دوسرا جو ادارہ ہے جس کا تعلق انصاف کے ساتھ ہے, جس کا تعلق مساوات کے ساتھ ہے, جس کا تعلق الیکٹرل سسٹم کے ساتھ, اتنا مہنگا ادارہ کوئی نہیں ہے. لیکن اس داندلی کو میں حیران ہوں اس بات پہ, اس کا نوٹس لینے کے لیے. اگر کوئی سو موٹو حرکت میں نہیں آ سکتا تو آئین میں سے سو موٹو کا اختیار ختم کر دینا چاہیے, کیونکہ پبلک امپورٹنس کا اس سے بڑا کوشچن کیا اور ہو سکتا ہے کہ یہ 2 وکیل کھڑے ہوئے ہیں جن کا مینڈیٹ چوری ہو گیا. تو وہ جو سارے دوست ہمارے نعرہ لگاتے ہیں کالے کوٹ والے, تو کیا وہی کالا کوٹ جو شریفوں نے پہن کے سپریم کورٹ کی بلڈنگ میں وہ گئے تھے جمہوری حکومت کے خلاف, اس کی بات ہو رہی ہے؟ باقی کالا کوٹ کدھر گیا؟ اس کی عزت, اس کی آبرو اور ووٹ کی عزت کدھر گئی؟ نواز شریف, آپ سے جو بدلہ لیا گیا ہے قوم نے لیا ہے. آپ تو 2 سیٹیں نہیں جیت سکے لاہور میں, اور جو کراچی جن کے حوالے کیا گیا ہے انہوں نے کراچی کو اس حال پہ پہنچایا جس حال پہ کراچی کو ہم نے جب ٹیک اوور کیا ایز الیکٹڈ گورنمنٹ, ہم واپس لے کے آئے, اس کا امن و امان واپس لائے, اس کی روشنیاں واپس لائے. اور آج اسٹریٹ کرائم کا راج ہے, اس لیے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غنڈہ گردی کے ذریعے سے اقتدار ملتا ہے. اس کے باوجود ہم آئین کا راستہ اپناتے ہیں, ہم قانون کا اور دستور کا راستہ اپناتے ہیں, ہم کانسٹیٹیوشنل سپریمیسی کا راستہ وہ ہم نے اپنایا ہوا ہے. لیکن یہ پاکستان کے لوگوں کی کمزوری نہ سمجھا جائے. اگر ان نتائج کو تبدیل نہ کیا گیا اور اگر جینوئن گورنمنٹس نہ بنائیں گی تو گورنمنٹس نہیں چل سکیں گی. میں آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے دن میں کسی شعبہ زندگی کا کوئی ایسا ادارہ نہیں بچنے دیا گیا جس میں ایک شخص کو اور ایک خاندان کو اور چند لوگوں کو اقتدار میں لانے کے لیے اس کو استعمال نہ کیا گیا. یہ اداروں کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے, یہ بند کرنا چاہیے. تھینک یو. اس نے کہا کہ یہ جو آپ لوگوں نے یہاں پہ شروع کیا ہوا ہے اس وقت داندلی کا ایک طرز عمل جس کے ذریعے سے آپ نے جتنے بھی پاکستان کے اندر ذرائع ہیں, جو ذرائع ابلاغ ہیں, اظہار رائے کی, آزادی کی, پریس فریڈم کے جو ذرائع ہیں وہ سارے کے سارے ذرائع وہ بند کیے گئے ہیں. ٹویٹر بند کیا گیا ہے اور اس کا سبب یہ ہے کہ اختلافی آوازیں نہ پہنچیں. اسی لیے جسٹس عقیل عباسی جو چیف جسٹس ہیں سندھ ہائی کورٹ کے, کل انہوں نے یہ کہا ہے کہ تھوڑی بہت اگر گیس نکل رہی ہے, سٹیم نکل رہی ہے تو پریشر کوکر سے سیٹی بج رہی ہے, اس کو مت روکو. یعنی پاکستان میں بولنے کی گنجائش بہت کم ہے, اور اگر بولتے رہے آپ تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ صرف سرکاری سچ لوگ نہیں سنیں گے. اور انہوں نے کہا کہ پریشر کوکر دھماکے سے پھٹے گا, بالکل ٹھیک کہا انہوں نے.
اس سے اچھے طریقے سے اور پاکستان میں جو بگڑتی ہوئی اور ابتر صورتحال ہے اس گڑے سلے نظام کے نیچے سے اور اس فرسودہ نظام کے نیچے سے اور اس بیہودہ نظام کے نیچے سے جس کے ذریعے سے چوری کیا جا رہا ہے پاکستان کے لوگوں کا مینڈیٹ اور چوری ختم ہونے میں ہی نہیں آ رہی. یہاں شہید کا کیس ہے مثال کے طور پہ میں یہ PS119 کراچی کا کیس ہے یہ میں اس کی آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں. واضح طور کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ چوری شدہ الیکشن ہے اور چوری شدہ شہید والا اور باقی سب کا مینڈیٹ ہے. اس لیے کہ کاغذات آج میں نے تقریباً 42-45 منٹ ظہیر عباس کھوکھر اس کے کیس کو میں نے پلیڈ کیا اور میں نے کہا میں آپ کو فراڈ بتاتا ہوں. ایک ایک حلقے میں وہ جو تارڑ صاحب ہیں انہوں نے تڑ کر کے دھاندلی کی ہے اور جہاں ووٹ میرا 500 ہے 514 اس میں سے 500 کاٹ دیا گیا اور 14 رہ گیا اور جو دوسری طرف جس کے ووٹ 14 تھے اس کو 1450 کیا گیا. اس طرز کی اور اس لیول کی جو تیمور آ جائیں یہاں آپ جگہ تھے دھاندلی کی گئی ہے. ابھی تیمور ملتان سے آئے ہیں 107 ووٹ کا فرق ہے 104 ووٹ کا ان کا فرق ہے اور الیکشن کمیشن میں جو پچھلی تاریخ تھی میں بھی ان کے ساتھ کھڑا تھا. آج کی تاریخ دی گئی تھی لیکن آج کیس فکس نہیں کیا گیا. الیکشن کمیشن کو میں نے آج اندر بھی درخواست کی ہے باہر یہاں سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ پاکستان کے اس نظام کو توڑنے میں سہولت کاری کوئی نہ کرے. یہ نظام ہے جس میں لوگوں کی رائے ہوگی چند لوگوں کی رائے نہیں ہوگی جس میں ووٹرز کی رائے ہوگی. آپ لائے تھے دھاندلی کی جب آپ نے امریکہ کے سائفر کے بعد آپ نے دھاندلی کر کے اسی شخص کو بٹھایا تھا. بٹھاتے ہی آپ نے کہا مبارک کو $100 کا ہو گیا مبارک کو اکانومی بحال ہو گئی. بیڑا غرق کر دیا انہوں نے پاکستان کا 22 ماہ میں اور اب PDM2 سیزن 2 اس کے بہت خطرناک نتائج ہوں گے. یہ تیسرا سال ہے جس میں ووٹ دینے والے ہار گئے ووٹ گننے والے وہ جیت گئے. چند لوگ ہیں صرف جو یہ ساری دھاندلی کر رہے ہیں اور اس کا بڑا سبب نواز شریف کا NRO 2 تھا اور NRO 2 میں لانے کے بعد میں نے یہاں کھڑے ہو کے آپ کے سامنے کہا تھا کہ I don't see نواز شریف ایز پرائم منسٹر آف دی کنٹری. کیوں بھاگا ہے وہ؟ اس کے لیے اقتدار خاندان میں رکھنا اصل بات ہے. نواز شریف اقتدار میں اس کے گھر کی ساری خواتین پارلیمنٹ میں اس کے سسرالی بہن بھائی پارلیمنٹ میں اس کے بچوں کے سسرالی بہن بھائی گورنمنٹ میں. تو یہ کوئی شریفستان تھوڑا ہی بنایا تھا قائد اعظم علیہ رحمت نے. یہ تو پاکستان بنایا تھا اور انہوں نے کہا تھا یہ ڈیموکریسی ہے اس کو انہوں نے جمہوریہ کہا تھا. لیکن ضیاء الحق کے دور میں جو نرسری بنائی گئی تھی اس نرسری میں سے زہراب زہریلی جڑی بوٹیاں آج بھی اقتدار کے اندر جڑیں پھیلائے بیٹھی ہیں. پاکستان کے لوگوں نے اپنا فیصلہ جاری کر دیا ہے. 8 فروری کو جو عوامی ریفرنڈم ہوا ہے اس ریفرنڈم کے لیے نہ بلہ تھا نہ بلے باز تھا. اللہ ہی اللہ تھا اور اللہ کے بندے تھے جنہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق زمینی خداؤں کو مسترد کیا سب کو اور ووٹ کے ذریعے سے وہ تبدیلی لائے ہیں. اور جو بیلٹ کے ذریعے تبدیلی لائی گئی ہے اس کو بلٹ کے ذریعے سے اغوا کاری کی جا رہی ہے. ہمارے MNAs گن پوائنٹ پہ اغوا کیے گئے ہمارے MPAs گن پوائنٹ پہ اغوا کیے گئے. 3 جگہ لیجٹمیٹ حکومت اگر بنتی ہے آج بنے کل بنے پاکستان تحریک انصاف کا رائٹ ہے اور یہ پاکستان کے ان لوگوں کا رائٹ ہے بیسیکلی جن لوگوں نے ووٹ دیے. 2 ضروری باتیں اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جو مرضی کر لیں الیکشن 8 فروری والا مانا جائے گا 9 فروری والا سلیکشن نہیں مانا جائے گا. اور آپ نے دیکھا جو ڈرامہ کرتے تھے ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے تھے نتیجہ کیا نکلا. وہ ایک کہتا تھا میں گھسیٹ کے لاہور کی گلیاں
रंगीन कर दूंगा, कोयटा में घसीटूंगा, पेशावर में, कराची में, वो लेट ही गया है। कोयटा में भी लेटा, पेशावर में भी लेटा, लाहौर में भी लेटा, कराची में लेटा, और लेटे हुए भी उसने अपने हाथ से कमाल की एक चीज नहीं छोड़ी, चेरी ब्लॉसम, वो उसने पक्की पकड़ी हुई है। तो ये जो चेरी ब्लॉसम प्राइम मिनिस्टर लाया जा रहा है, इसका सारी दुनिया ने कहा है कि ये इलेक्शन नहीं है, ये सिलेक्शन है। सिलेक्शन नहीं, धांधली है। तहरीक इंसाफ कहती है धांधला है, पाकिस्तान के लोग कहते हैं डकैती है। मैं ये वार्निंग देना चाहता हूं उन सारे लोगों को जो पाकिस्तान के लोगों के मैंडेट के ऊपर डाका डाल रहे हैं कि तुम्हारा भी यौम हिसाब आएगा और तुम भी इसी तरह अकेले हो जाओगे। अभी निकलने वाले हो, तुम्हारे चंद दिन रह गए जो 5 गवर्नमेंट्स लाई गई थी। बेसिकली ये किराए की गवर्नमेंट्स थी, गैर आईनी गवर्नमेंट्स थी। जो ही ये जाएंगी इनके खिलाफ आर्टिकल 6 लगता है और धांधली का जो भी जिम्मेदार है उसके खिलाफ भी आर्टिकल 6 लगता है। और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का सबसे महंगा पाकिस्तान के खजाने को और पाकिस्तान के लोगों को पड़ रहा है। ये कमीशन इतने पैसे तो कोई पाकिस्तान का दूसरा जो इदारा है जिसका ताल्लुक इंसाफ के साथ है, जिसका ताल्लुक मुसावात के साथ है, जिसका ताल्लुक इलेक्टरल सिस्टम के साथ, इतना महंगा इदारा कोई नहीं है। लेकिन इस धांधली को मैं हैरान हूं इस बात पे, इसका नोटिस लेने के लिए अगर कोई सुओ मोटो हरकत में नहीं आ सकता तो आईन में से सुओ मोटो का इख्तियार खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि पब्लिक इंपॉर्टेंस का इससे बड़ा क्वेश्चन क्या और हो सकता है। बदला लिया गया है, कौम ने लिया है। आप तो 2 सीटें नहीं जीत सके लाहौर में, और जो कराची जिनके हवाले किया गया है उन्होंने कराची को उस हाल पे पहुंचाया जिस हाल पे कराची को हमने जब टेक ओवर किया एज इलेक्टेड गवर्नमेंट, हम वापस लेके आए, उसका अमनो अमान वापस लाए, उसकी रोशनियां वापस लाए, और आज स्ट्रीट क्राइम का राज है। इसलिए कि लोग ये समझते हैं कि गुंडागर्दी के जरिए से इक्तदार मिलता है। इसके बावजूद हम आइन का रास्ता अपनाते हैं, हम कानून का और दस्तूर का रास्ता अपनाते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी का रास्ता वो हमने अपनाया हुआ है। लेकिन ये पाकिस्तान के लोगों की कमजोरी ना समझा जाए। अगर इन नताइज को तब्दील ना किया गया और अगर जेन्युइन गवर्नमेंट्स ना बनाई गई तो गवर्नमेंट्स नहीं चल सकेंगी। मैं आखिरी बात ये कहना चाहता हूं कि आज के दिन में किसी शोबा जिंदगी का कोई ऐसा इदारा नहीं बचने दिया गया जिसमें एक शख्स को और एक खानदान को और चंद लोगों को इक्तदार में लाने के लिए उसको इस्तेमाल ना किया गया। ये इदारों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये बंद करना चाहिए। थैंक यू। उसने कहा कि ये जो आप लोगों ने यहां पे शुरू किया हुआ है इस वक्त धांधली का एक तर्ज अमल, जिसके जरिए से आपने जितने भी पाकिस्तान के अंदर जराए हैं, जो जराए अबलाग हैं, इज़ारे राय की, आज़ादी की, प्रेस फ्रीडम के जो जराए हैं, वो सारे के सारे जराए वो बंद किए गए हैं। ट्विटर बंद किया गया है और उसका सबब ये है कि इख्तलाफी आवाजें ना पहुंचे। इसीलिए जस्टिस अकील अब्बासी जो चीफ जस्टिस हैं सिंध हाई कोर्ट के, कल उन्होंने ये कहा है कि थोड़ी बहुत अगर गैस निकल रही है, स्टीम निकल रही है, तो प्रेशर कुकर से सीटी बज रही है, उसको मत रोको। यानी पाकिस्तान में बोलने की गुंजाइश बहुत कम है, और अगर बोलते रहे आप तो इसका नतीजा ये होगा कि सिर्फ सरकारी सच लोग नहीं सुनेंगे। और उन्होंने कहा कि प्रेशर कुकर धमाके से फटेगा, बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। इससे अच्छे तरीके से और पाकिस्तान में जो बिगड़ती हुई और अबतर सूरत हाल है, इस गड़े सले निजाम के नीचे से और इस फरसूदा निजाम के नीचे से और इस बेहुदा निजाम के नीचे से, जिसके जरिए से चोरी किया जा रहा है पाकिस्तान के लोगों का मैंडेट, और चोरी खत्म होने में ही नहीं आ रही। यहां शहीद का केस है, मिसाल के तौर पे मैं ये PS 119 कराची का केस है, ये मैं इसकी आपको मिसाल देना चाहता हूं। वाज़े तौर के ऊपर लिखा हुआ है कि ये चोरीशुदा इलेक्शन है और चोरीशुदा शहीद वाला और बाकी सब का मैंडेट है। इसलिए कि कागजात आज मैंने तकरीबन 42-45 मिनट
ज़हीर अब्बास खोखर, उसके केस को मैंने प्लीड किया और मैंने कहा मैं आपको फ्रॉड बताता हूं। एक एक हलके में वो जो तारड़ साहब हैं उन्होंने तड़ करके धांधली की है, और जहां वोट मेरा 500 है, 514 उसमें से 500 काट दिया गया और 14 रह गया, और जो दूसरी तरफ जिसके वोट 14 थे उसको 1450 किया गया। इस तर्ज की और इस लेवल की जो तैमूर आ जाए यहाँ आप जगह थे धांधली की गई है। अभी तैमूर मुल्तान से आए हैं, 107 वोट का फर्क है, 104 वोट का इनका फर्क है। और इलेक्शन कमीशन में जो पिछली तारीख थी मैं भी इनके साथ खड़ा था, आज की तारीख दी गई थी लेकिन आज केस फिक्स नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन को मैंने आज अंदर भी दरखास्त की है, बाहर यहां से भी दरखास्त करता हूं कि पाकिस्तान के इस निजाम को तोड़ने में सहूलतकारी कोई ना करे। ये निजाम है जिसमें लोगों की राय होगी, चंद लोगों की राय नहीं होगी, जिसमें वोटर्स की राय होगी। आप लाए थे धांधली की, जब आपने अमेरिका के साइफर के बाद आपने धांधली करके इसी शख्स को बिठाया था। बिठाते ही आपने कहा मुबारक को डॉलर 100 रुपए का हो गया, मुबारक को इकोनॉमी बहाल हो गई। बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने पाकिस्तान का 22 माह में। और अब PDM 2 सीजन 2 उसके बहुत खतरनाक नताइज होंगे। ये तीसरा साल है जिसमें वोट देने वाले हार गए, वोट गिनने वाले वो जीत गए। चंद लोग हैं सिर्फ जो ये सारी धांधली कर रहे हैं, और उसका बड़ा सबब नवाज शरीफ का NRO 2 था। और NRO 2 में लाने के बाद मैंने यहां खड़े होकर आपके सामने कहा था कि आई डोंट सी नवाज शरीफ एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। क्यों भागा है वो? उसके लिए इक्तदार खानदान में रखना असल बात है। नवाज शरीफ इक्तदार में, उसके घर की सारी खवातीन पार्लियामेंट में, उसके ससुराली बहन भाई पार्लियामेंट में, उसके बच्चों के ससुराली बहन भाई गवर्नमेंट में। तो ये कोई शरीफिस्तान थोड़ा ही बनाया था कायदे आजम अली रहमत ने, ये तो पाकिस्तान बनाया था। और उन्होंने कहा था ये डेमोक्रेसी है, इसको उन्होंने जमहूरिया कहा था। लेकिन ज़िया-उल हक के दौर में जो नर्सरी बनाई गई थी, उस नर्सरी में से जहराब जहरीली जड़ी बूटियां आज भी इक्तदार के अंदर जड़ें फैलाए बैठी हैं। पाकिस्तान के लोगों ने अपना फैसला जारी कर दिया है। 8 फरवरी को जो अवामी रेफरेंडम हुआ है, उस रेफरेंडम के लिए ना बल्ला था ना बल्लेबाज था, अल्लाह ही अल्लाह था और अल्लाह के बंदे थे जिन्होंने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जमीनी खुदाओं को मुस्तरद किया सबको, और वोट के जरिए से वो तब्दीली लाए हैं। और जो बैलेट के जरिए तब्दीली लाई गई है उसको बुलेट के जरिए से अगवाकारी की जा रही है। हमारे MNAs गन पॉइंट पे अगवा किए गए, हमारे MPAs गन पॉइंट पे अगवा किए गए। 3 जगह लेजिटिमेट हुकूमत अगर बनती है, आज बने कल बने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का राइट है, और ये पाकिस्तान के उन लोगों का राइट है बेसिकली जिन लोगों ने वोट दिए। 2 जरूरी बातें और मैं कहना चाहता हूं कि आप जो मर्जी कर लें, इलेक्शन 8 फरवरी वाला माना जाएगा, 9 फरवरी वाला सिलेक्शन नहीं माना जाएगा। और आपने देखा जो ड्रामा करते थे, एक दूसरे के खिलाफ बातें करते थे, नतीजा क्या निकला? वो एक कहता था मैं घसीट के लाहौर की गलियां रंगीन कर दूंगा, कोयटा में घसीटूंगा, पेशावर में, कराची में। वो लेट ही गया है, कोयटा में भी लेटा, पेशावर में भी लेटा, लाहौर में भी लेटा, कराची में लेटा, और लेटे हुए भी उसने अपने हाथ से कमाल की एक चीज नहीं छोड़ी, चेरी ब्लॉसम। वो उसने पक्की पकड़ी हुई है। तो ये जो चेरी ब्लॉसम प्राइम मिनिस्टर लाया जा रहा है, इसका सारी दुनिया ने कहा है कि ये इलेक्शन नहीं है, ये सिलेक्शन है। सिलेक्शन नहीं, धांधली है। तहरीक इंसाफ कहती है धांधला है, पाकिस्तान के लोग कहते हैं डकैती है। मैं ये वार्निंग देना चाहता हूं उन सारे लोगों को जो पाकिस्तान के लोगों के मैंडेट के ऊपर डाका डाल रहे हैं कि तुम्हारा भी यौम हिसाब आएगा और तुम भी इसी तरह अकेले हो जाओगे। अभी निकलने वाले हो, तुम्हारे चंद दिन रह गए जो
گورنمنٹس لائی گئی تھی. بیسکلی یہ کرائے کی گورنمنٹس تھیں, غیر آئینی گورنمنٹس تھیں. جو ہی یہ جائیں گی ان کے خلاف آرٹیکل 6 لگتا ہے, اور دھاندلی کا جو بھی ذمہ دار ہے اس کے خلاف بھی آرٹیکل 6 لگتا ہے. اور الیکشن کمیشن پاکستان کا سب سے مہنگا پاکستان کے خزانے کو اور پاکستان کے لوگوں کو پڑ رہا ہے. یہ کمیشن اتنے پیسے تو کوئی پاکستان کا دوسرا جو ادارہ ہے جس کا تعلق انصاف کے ساتھ ہے, جس کا تعلق مساوات کے ساتھ ہے, جس کا تعلق الیکٹرل سسٹم کے ساتھ, اتنا مہنگا ادارہ کوئی نہیں ہے. لیکن اس دھاندلی کو میں حیران ہوں اس بات پہ, اس کا نوٹس لینے کے لیے اگر کوئی سو موٹو حرکت میں نہیں آ سکتا تو آئین میں سے سو موٹو کا اختیار ختم کر دینا چاہیے, کیونکہ پبلک امپورٹنس کا اس سے بڑا کوشچن کیا اور ہو سکتا ہے کہ یہ 2 وکیل کھڑے ہوئے ہیں جن کا مینڈیٹ چوری ہو گیا. تو وہ جو سارے دوست ہمارے نعرہ لگاتے ہیں کالے کوٹ والے, تو کیا وہی کالا کوٹ جو شریفوں نے پہن کے سپریم کورٹ کی بلڈنگ میں وہ گئے تھے جمہوری حکومت کے خلاف, اس کی بات ہو رہی ہے؟ باقی کالا کوٹ کدھر گیا؟ اس کی عزت, اس کی آبرو اور ووٹ کی عزت کدھر گئی؟ نواز شریف, آپ سے جو بدلہ لیا گیا ہے قوم نے لیا ہے. آپ تو 2 سیٹیں نہیں جیت سکے لاہور میں, اور جو کراچی جن کے حوالے کیا گیا ہے انہوں نے کراچی کو اس حال پہ پہنچایا جس حال پہ کراچی کو ہم نے جب ٹیک اوور کیا ایز الیکٹڈ گورنمنٹ, ہم واپس لے کے آئے, اس کا امن و امان واپس لائے, اس کی روشنیاں واپس لائے, اور آج سٹریٹ کرائم کا راج ہے. اس لیے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غنڈہ گردی کے ذریعے سے اقتدار ملتا ہے. اس کے باوجود ہم آئین کا راستہ اپناتے ہیں, ہم قانون کا اور دستور کا راستہ اپناتے ہیں, ہم کانسٹیٹیوشنل سپریمیسی کا راستہ وہ ہم نے اپنایا ہوا ہے. لیکن یہ پاکستان کے لوگوں کی کمزوری نہ سمجھا جائے. اگر ان نتائج کو تبدیل نہ کیا گیا اور اگر جینوئن گورنمنٹس نہ بنائیں گی تو گورنمنٹس نہیں چل سکیں گی. میں آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے دن میں کسی شعبہ زندگی کا کوئی ایسا ادارہ نہیں بچنے دیا گیا جس میں ایک شخص کو اور ایک خاندان کو اور چند لوگوں کو اقتدار میں لانے کے لیے اس کو استعمال نہ کیا گیا. یہ اداروں کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے, یہ بند کرنا چاہیے. تھینک یو. اس نے کہا کہ یہ جو آپ لوگوں نے یہاں پہ شروع کیا ہوا ہے اس وقت دھاندلی کا ایک طرز عمل جس کے ذریعے سے آپ نے جتنے بھی پاکستان کے اندر ذرائع ہیں, جو ذرائع ابلاغ ہیں, اظہار رائے کی, آزادی کی, پریس فریڈم کے جو ذرائع ہیں وہ سارے کے سارے ذرائع وہ بند کیے گئے ہیں. ٹویٹر بند کیا گیا ہے اور اس کا سبب یہ ہے کہ اختلافی آوازیں نہ پہنچیں. اسی لیے جسٹس عقیل عباسی جو چیف جسٹس ہیں سندھ ہائی کورٹ کے, کل انہوں نے یہ کہا ہے کہ تھوڑی بہت اگر گیس نکل رہی ہے, سٹیم نکل رہی ہے تو پریشر کوکر سے سیٹی بج رہی ہے, اس کو مت روکو. یعنی پاکستان میں بولنے کی گنجائش بہت کم ہے, اور اگر بولتے رہے آپ تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ صرف سرکاری سچ لوگ نہیں سنیں گے. اور انہوں نے کہا کہ پریشر کوکر دھماکے سے پھٹے گا, بالکل ٹھیک کہا انہوں نے. اس سے اچھے طریقے سے اور پاکستان میں جو بگڑتی ہوئی اور ابتر صورتحال ہے اس گڑے سلے نظام کے نیچے سے اور اس فرسودہ نظام کے نیچے سے اور اس بےہودہ نظام کے نیچے سے جس کے ذریعے سے چوری کیا جا رہا ہے پاکستان کے لوگوں کا مینڈیٹ, اور چوری ختم ہونے میں ہی نہیں آ رہی. یہاں شہید کا کیس ہے, مثال کے طور پہ میں یہ PS119 کراچی کا کیس ہے, یہ میں اس کی آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں. واضح طور کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ چوری شدہ الیکشن ہے اور چوری شدہ شہید والا اور باقی سب کا مینڈیٹ ہے. اس لیے کہ کاغذات آج میں نے تقریباً 42-45 منٹ ظہیر عباس کھوکھر اس کے کیس کو میں نے پلیڈ کیا, اور میں نے کہا میں آپ کو فراڈ بتاتا ہوں. ایک ایک حلقے میں وہ جو تارڑ صاحب ہیں انہوں نے تڑ کر کے دھاندلی کی ہے, اور جہاں ووٹ میرا 500 ہے, 514 اس میں سے 500 کاٹ دیا گیا اور 14 رہ گیا. اور جو دوسری طرف جس کے ووٹ 14 تھے
اس کو 1450 کیا گیا. اس طرز کی اور اس لیول کی جو تیمور آ جائیں یہاں آپ جگہ دیں ملک دھاندلی کی گئی ہے. ابھی تیمور ملتان سے آئے ہیں, 107 ووٹ کا فرق ہے, 104 ووٹ کا ان کا فرق ہے. اور الیکشن کمیشن میں جو پچھلی تاریخ تھی میں بھی ان کے ساتھ کھڑا تھا. آج کی تاریخ دی گئی تھی لیکن آج کیس فکس نہیں کیا گیا. الیکشن کمیشن کو میں نے آج اندر بھی درخواست کی ہے, باہر یہاں سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ پاکستان کے اس نظام کو توڑنے میں سہولت کاری کوئی نہ کرے. یہ نظام ہے جس میں لوگوں کی رائے ہوگی, چند لوگوں کی رائے نہیں ہوگی, جس میں ووٹرز کی رائے ہوگی. آپ لائے تھے دھاندلی کی جب آپ نے امریکہ کے سائفر کے بعد آپ نے دھاندلی کر کے اسی شخص کو بٹھایا تھا. بٹھاتے ہی آپ نے کہا مبارک کو ڈالر 100 روپے کا ہو گیا, مبارک کو اکانومی بحال ہو گئی. بیڑا غرق کر دیا انہوں نے پاکستان کا 22 ماہ میں. اور اب پی ڈی ایم 2 سیزن 2 اس کے بہت خطرناک نتائج ہوں گے. یہ تیسرا سال ہے جس میں ووٹ دینے والے ہار گئے, ووٹ گننے والے وہ جیت گئے. چند لوگ ہیں صرف جو یہ ساری دھاندلی کر رہے ہیں. اور اس کا بڑا سبب نواز شریف کا NRO 2 تھا. اور NRO 2 میں لانے کے بعد میں نے یہاں کھڑے ہو کے آپ کے سامنے کہا تھا کہ آئی ڈونٹ سی نواز شریف ایز پرائم منسٹر آف دی کنٹری. کیوں بھاگا ہے وہ؟ اس کے لیے اقتدار خاندان میں رکھنا اصل بات ہے. نواز شریف اقتدار میں, اس کے گھر کی ساری خواتین پارلیمنٹ میں, اس کے سسرالی بہن بھائی پارلیمنٹ میں, اس کے بچوں کے سسرالی بہن بھائی گورنمنٹ میں. تو یہ کوئی شریفستان تھوڑا ہی بنایا تھا قائد اعظم علیہ رحمت نے, یہ تو پاکستان بنایا تھا. اور انہوں نے کہا تھا یہ ڈیموکریسی ہے, اس کو انہوں نے جمہوریہ کہا تھا. لیکن ضیاء الحق کے دور میں جو نرسری بنائی گئی تھی, اس نرسری میں سے زہراب زہریلی جڑی بوٹیاں آج بھی اقتدار کے اندر جڑیں پھیلائے بیٹھی ہیں. پاکستان کے لوگوں نے اپنا فیصلہ جاری کر دیا ہے. 8 فروری کو جو عوامی ریفرنڈم ہوا ہے, اس ریفرنڈم کے لیے نہ بلہ تھا نہ بلے باز تھا, اللہ ہی اللہ تھا اور اللہ کے بندے تھے جنہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق زمینی خداؤں کو مسترد کیا سب کو, اور ووٹ کے ذریعے سے وہ تبدیلی لائے ہیں. اور جو بیلٹ کے ذریعے تبدیلی لائی گئی ہے اس کو بلٹ کے ذریعے سے اغوا کاری کی جا رہی ہے. ہمارے MNAs گن پوائنٹ پہ اغوا کیے گئے, ہمارے MPAs گن پوائنٹ پہ اغوا کیے گئے. 3 جگہ لیجٹمیٹ حکومت اگر بنتی ہے, آج بنے کل بنے, پاکستان تحریک انصاف کا رائٹ ہے اور یہ پاکستان کے ان لوگوں کا رائٹ ہے بیسیکلی جن لوگوں نے ووٹ دیے ہیں. 2 ضروری باتیں اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جو مرضی کر لیں, الیکشن 8 فروری والا مانا جائے گا, 9 فروری والا سلیکشن نہیں مانا جائے گا. اور آپ نے دیکھا جو ڈرامہ کرتے تھے, ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے تھے, نتیجہ کیا نکلا؟ وہ ایک کہتا تھا میں گھسیٹ کے لاہور کی گلیاں رنگین کر دوں گا, کوئٹہ میں گھسیٹوں گا, پشاور میں, کراچی میں. وہ لیٹ ہی گیا ہے. کوئٹہ میں بھی لیٹا, پشاور میں بھی لیٹا, لاہور میں بھی لیٹا, کراچی میں لیٹا. اور لیٹے ہوئے بھی اس نے اپنے ہاتھ سے کمال کی ایک چیز نہیں چھوڑی, چیری بلاسم. وہ اس نے پکی پکڑی ہوئی ہے. تو یہ جو چیری بلاسم پرائم منسٹر لایا جا رہا ہے, اس کا ساری دنیا نے کہا ہے کہ یہ الیکشن نہیں ہے, یہ سلیکشن ہے. سلیکشن نہیں, دھاندلی ہے. تحریک انصاف کہتی ہے دھاندلا ہے, پاکستان کے لوگ کہتے ہیں ڈکیتی ہے. میں یہ وارننگ دینا چاہتا ہوں ان سارے لوگوں کو جو پاکستان کے لوگوں کے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈال رہے ہیں کہ تمہارا بھی یوم حساب آئے گا اور تم بھی اسی طرح اکیلے ہو جاؤ گے. ابھی نکلنے والے ہو, تمہارے چند دن رہ گئے جو 5 گورنمنٹس لائی گئی تھی. بیسکلی یہ کرائے کی گورنمنٹس تھیں, غیر آئینی گورنمنٹس تھیں. جو ہی یہ جائیں گی ان کے خلاف آرٹیکل 6 لگتا ہے, اور دھاندلی کا جو بھی ذمہ دار ہے اس کے خلاف بھی آرٹیکل 6 لگتا ہے. اور الیکشن کمیشن پاکستان کا سب سے مہنگا پاکستان کے خزانے کو اور پاکستان کے لوگوں کو پڑ رہا ہے. یہ کمیشن اتنے پیسے تو کوئی پاکستان کا دوسرا جو ادارہ ہے
جس کا تعلق انصاف کے ساتھ ہے, جس کا تعلق مساوات کے ساتھ ہے, جس کا تعلق الیکٹرل سسٹم کے ساتھ. اتنا مہنگا ادارہ کوئی نہیں ہے. لیکن اس داندلی کو میں حیران ہوں اس بات پہ, اس کا نوٹس لینے کے لیے اگر کوئی سو موٹو حرکت میں نہیں آ سکتا تو آئین میں سے سو موٹو کا اختیار ختم کر دینا چاہیے, کیونکہ پبلک امپورٹنس کا اس سے بڑا کوشچن کیا اور ہو سکتا ہے کہ یہ 2 وکیل